اگر کوئی انسان کوئی تعلیمی سند یا ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کوئی تعلیمی ادارہ چوز کرتا ہے کہ کس تعلیمی ادارے میں داخلہ لینا۔ اگر اس کو کوئی پسند آ جائے تو وہ اس تعلیمی ادارے میں داخلہ لیتا ہے۔ اس کے بعد اپنا وقت، اپنا پیسہ، ٹھیک ہے، اور اپنی مرضی بھی ادارے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور ادارہ اس کا استاد، مرشد سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی مرضی کرے گا تو ادارے سے نکال دیا جائے گا۔ اور ادارہ جو ہے اس کو ایک ٹائم دیتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ کو یہ ڈگری دوں گا، یہ سند دوں گا۔ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان اس ٹائم تک جو ادارے نے، اس کے استاد مرشد نے اس کو دیا ہوتا ہے، مسلسل اس کے تابع رہتا ہے، تو وہ ادارہ اس کو سند یا ڈگری دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان کوئی ادارے کا انتخاب ہی نہ کرے اور نہ کسی کو اپنا وقت، نہ اپنا پیسہ دے ہی نہ، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر تھوڑا سا وقت اس استاد کے پاس، کبھی تھوڑا سا اس استاد کے پاس گیا تو وہ کوئی بھی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی استاد، کوئی نہ کوئی ادارہ اس کا انتخاب کرنا پڑا۔ تو یہی کلیہ اب اپلائی کرتے ہیں دینی تعلیم کے لیے۔ ہم نے تھوڑا سا جو علم ہے وہ کہیں سے لے لیا، تھوڑا سا کہیں سے لے لیا، تھوڑا سا کہیں سے لے لیا، اس طرح بندہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کو کوئی ڈگری، کوئی قابلیت مل سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان میں صحیح کون ہے۔ جب اس کو صحیح کا پتہ چل گیا کہ ان سب میں سے صحیح یہ ہے، تو پھر اس کا انتخاب کریں، کسی استاد کا، کسی مرشد کا انتخاب کریں، جس کا مقصد کسی کو سنی، کسی کو شیعہ، کسی کو حوابی یا کسی کو ہندو کرسچن بنانا نہ ہو، یعنی کہ اس کا وہ نیوٹرل ہو۔ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس کو میں اس طرف لے جاؤں، اس طرف لے جاؤں، بلکہ اس کا مقصد انسانیت کی بھلائی ہو۔ اس کا وہ بے لوث تعلیم دیتا ہو، آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائے، ٹھیک ہے، اور وہ حق بات کرے، چاہے سب لوگ اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہ حق راستہ چنے، حق راستے کی طرف دعوت دے اور بے لوث تعلیم دے۔ وہی آپ کا رہبر ہوگا، وہی آپ کا بھلا چاہنے والا ہوگا۔ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی استاد، کوئی مرشد نہیں ملا تو تلاش کیجیے۔ تلاش کرنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ الو کا بیل، اس کی آنکھوں میں پٹی ہوتی ہے اور وہ سارا دن گھومتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے پوری دنیا گھوم لی، لیکن رہتا وہیں کا وہیں ہے۔